الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق اللہ المولانا العظیم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام و دانشوران قوم و ملت، گرامی قدر سامعین، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یقیناً ہم سب کے لیے یہ وہ لمحہ بڑی خوشی اور مسرت کا ہے کہ اس موقع پر ہم ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصلاح معاشرہ اور اسی طرح ایصال ثواب بیادگار حضرت اقدس مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بینر تلے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی بھرپور مغفرت فرمائے، درجات عالیہ سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو حضرت مولانا کے بتلائے ہوئے نقوش پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جو سورہ کہف کے اندر ہے، اس کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دونوں ساتھ ساتھ چلے تھے، تو واقعہ تو بہت لمبا ہے اور بڑی تفصیلات ہیں، کئی واقعہ اس کے اندر پیش آیا ہے۔ اس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا واقعہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اگر کوئی کام کرنے لگوں تو میرے کسی کام پر ٹوکنا نہیں، نکیل کرنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہوئے اور ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے اور ساتھ چلے۔ ایک واقعہ پیش آیا کہ محلے کے اندر گئے، گاؤں کے اندر گئے، وہاں ان مہمانوں نے ان سے کھانا طلب کیا، لیکن پورے محلے والوں نے ضیافت نہیں کی، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، لیکن کچھ کہا نہیں، خاموش رہے۔ بیک وقت دیکھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ٹیڑھی دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، اور قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس ٹیڑھی اور گرنے والی دیوار کو سہارا دیا اور اس دیوار کو کھڑی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، وہ فوراً ٹوکنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں نے تو ہماری ضیافت نہیں کی، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، ایک مہمان ہونے کے ناطے ہماری خاطر مدارات نہیں کی، اور پھر ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان پر احسان کر رہے ہیں، اور ان کے کجی دیوار کو، ٹیڑھی دیوار کو اور گرنے والی دیوار کو ہم سہارا دے کر صحیح کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یا یہ کون سا احسان کا موقع ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں پھر انہیں بتلایا، جس کا اشارہ اس قرآن کریم کے اندر واقعہ کے اندر موجود ہے، کہ وہ دیوار در حقیقت دو یتیم بچیوں کی تھی، جس کے نیچے سونے اور چاندی کے ذخیرے موجود تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس ٹیڑھی دیوار کو اس لیے صحیح کر دیا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی اور اس کے اندر جو خزانہ موجود تھا، وہ خزانہ اگر نکل کر باہر آ جاتا اور لوگوں کے نظروں کے سامنے آ جاتا تو یہ دونوں یتیم ان خزانوں سے محروم ہو جاتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں یتیموں کے خزانوں کی حفاظت کی خاطر اس دیوار کو صحیح کر دیا، اور اس دیوار کو
گرنے سے بچا لیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور وہ بڑے ہونے کے بعد اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس دیوار کو صحیح کرنے کی جو وجہ تھی وہ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے جو ماں باپ تھے، والدین تھے، وہ صالح تھے، نیک تھے، اطاعت گزار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، صالح ہوں، تو ان کی نیکی کا اثر ان کے پشتوں تک جاتا ہے اور ان کی اولادیں ان نیکیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی کفالت فرماتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور سرفراز فرماتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس واقعہ کو سنا کر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا نے اپنی زندگی بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہمارے نظروں کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ بڑی تھوڑی رقم میں، بڑی معمولی تنخواہ میں انہوں نے اپنی اولادوں کی پرورش کی، لیکن اس بات کو نظروں کے سامنے رکھا کہ ہمیں اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہے، اپنی اولادوں کو دیندار بنانا ہے، قرآن و حدیث کے تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کی، اور چونکہ وہ خود نیک تھے اور پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت اور قوم کی خدمت کرنے میں گزاری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں کو نوازا ہے، علم دین سے بھی نوازا ہے، دنیاوی انعامات سے بھی نوازا ہے، اور ان پر بڑے بڑے احسانات اور انعامات کی بارشیں کی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی پھلیں اور پھولیں، دنیاوی بھی ترقی حاصل کریں، ہماری خواہش ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اگر ایسا یقیناً چاہتے ہیں تو ہم سبوں کو نیک بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں اور ہماری اولادوں کی دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سبق کو اور قرآن کریم کی اس آیت سے جو واقعہ ہمیں سبق کے طور پر مل رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ گھر والوں نے، حضرت مولانا کے اولادوں نے بڑے عمدہ پیمانے پر اور بڑے عظیم الشان طریقے سے آج کے اس جلسے کو منعقد کیا، اور سب کے لیے بڑا اچھا انتظام بھی کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اسی طرح ایک سوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آخر تک بیٹھیں گے۔ بڑے بڑے علماء کرام اور جبال علم حضرات علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔